کر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اس دوران تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 6 یاجوج ماجوج۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلی بیان ہم الحمدللہ قیامت کی نشانیاں ویب سیریز میں کر چکے ہیں۔ نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھنسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھنسنا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا، اور 10واں یمن سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ الامان والافیز ہے۔ اور کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورہ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اس سے مشرق و مغرب بھر جائیں گے۔ یہ دھواں 40 دن اور 40 رات رہے گا۔ اس سے مومن کی حالت تو ایسے ہو جائے گی جیسے زکام ہوتا ہے، جبکہ کافر بدہوش ہو جائیں گے۔ ان کے نتنوں، کانوں اور بدن کے سوراخوں میں سے دھواں نکلے گا۔ الامان والافیز۔ ڈیئر ویورز، اب بات یہ رہی کہ دھواں کس وقت ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دھواں یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد کسی وقت میں نکلے گا۔ اس وقت کفار بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے، مگر یہ دھواں اس خوشبودار بھینی بھیری ہوا سے پہلے ظاہر ہوگا جو قرب قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے شام کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور اس سے کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ باقی نہ رہے گا۔ اس کی روح قبض ہو جائے گی، سب کی ارواح قبض ہو جائیں گی، یہاں تک کہ کوئی بھی پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو بھی اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر زمین پر جو لوگ ہوں گے نا ناظرین، ان کے پرندوں جیسے ذہن ہو جائیں گے، درندوں جیسے خیالات ہو جائیں گے، نہ انہیں کوئی نیکی معلوم ہوگی اور نہ برائی، اور زمین پر ایک بار پھر بت پرستی کا دورہ ہو جائے گا، اور لوگ اپنے باطل خداؤں کی پرستش شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں سے کسی کے اولاد بھی نہ ہوگی۔ پھر 40 برس سے کم عمر کا کوئی آدمی اس دنیا میں نہ رہے گا، بس پھر صرف کفار ہی بچ جائیں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کہنے والا اس کائنات میں کوئی نہ ہوگا۔ پھر ایک دن جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، شروع میں سور کی آواز بہت لائٹ، بہت باریک ہوگی، مگر رفتہ رفتہ وہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اللہ اکبر۔ اس فرمان کی جلالت کو ذرا محسوس کیجئے گا۔ ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے تکبر کرنے والے متکبرین؟ مگر کون ہوگا جو جواب دے گا؟ پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن اور حیوانات زندہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے اس طرح برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے جو قبرستان ہیں، جنت البقیع اور جنت المعالی میں جتنے مسلمان دفن ہوں گے، سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور سب لوگ اللہ کے حضور میدان محشر میں حساب و کتاب پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا